نے اپنا مال خرچ کر کے بلال کو آزاد کیا. اب یہ جو حصہ ہے مال خرچ کیا اور بلال کو آزاد کیا، اب اس کو امام قرطبی نے جوڑا ہے ادھر وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. پھر آگے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ. اور یہ جو مال خرچ کر رہا ہے، بلال کو آزاد کر رہا ہے، میں یہ اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ اس پر کسی کا کوئی احسان ہے، یہ کسی احسان کے بدلے میں نہیں کر رہا. تو پھر کیوں کر رہا ہے؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. یہ صرف اپنے بلند اور عرفہ جو اعلیٰ رب ہے، تو یہ صرف اس کی رضا کے لیے کر رہا ہے. اور رب کیا کرتا ہے؟ وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ. اللہ بھی اس سے عنقریب راضی ہو جائے گا. اب یہ 5 آیتیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں اتری ہیں، تو اس کا میں نے شان نزول بھی آپ کو عرض کر دیا. اب جو بات اس کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کا قبول اسلام. کہ آپ نے جب اسلام قبول کیا، اب یہ بات ہر اہل ایمان کے لیے جاننا بھی ضروری ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، کوہ صفا پہ بلایا، تو جو آقا کے سامنے تھے ان میں سے کسی نے اس وقت میرے آقا کا کلمہ نہیں پڑھا، یعنی اسلام قبول نہیں کیا. اور سب سے پہلے جس نے بڑی عمر کے لوگوں میں جس نے اسلام قبول کیا وہ سیدنا صدیق اکبر ہے. آپ کی عمر اس وقت تقریباً 38 برس تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. میرے آقا کی عمر مبارک 40 برس ہے جب آپ اعلان نبوت کر رہے ہیں، تو آپ کی عمر 38 برس ہے، تو عمر بھی قریب ہے میرے آقا کے بچپن کے ساتھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی جب آپ کا پہلا نکاح ہوا، تو اس وقت اس نکاح کے اندر بھی صدیق اکبر موجود تھے. آقا سفر پہ جاتے، سفر میں ساتھ ساتھ ہوتے تھے. اعلان نبوت کے پہلے کے بھی ساتھی ہیں اور اعلان نبوت کے بعد کے بھی ساتھی ہیں. لیکن ہوا یوں، جس دن میرے آقا نے اعلان فرمایا نبوت کا، اس دن صدیق اکبر مکے میں نہیں تھے، آپ باہر گئے ہوئے تھے. اور باہر کہاں پہ تھے؟ اب یہ بات آپ خود بیان کرتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اور راوی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، اور بیان کرنے والے ہیں علامہ ابن الاسیر جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ نے بڑی اتھینٹک کتاب مرتب کی ہے صحابہ کرام کی احوال پر. اس کتاب کا نام ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ. اس کی جلد نمبر 3 ہے، اس میں یہ ساری ڈیٹیل موجود ہے. آپ کہتے ہیں میں مکہ میں نہیں تھا جس دن میرے آقا نے اعلان نبوت کیا. کہاں تھا؟ آپ فرماتے ہیں میں یمن گیا ہوا تھا. کیوں گیا تھا؟ تجارت کی غرض سے. بہت بڑے تاجر تھے اور مکہ کے سب سے بڑے تاجر سمجھو آپ اس وقت، بہت مالدار سیدنا صدیق اکبر. آپ کہتے ہیں میں یمن میں تھا اور آپ کا طریقہ تھا، اور آپ میرے آقا کے اعلان نبوت سے پہلے مکے میں قاضی کے مقام پر جو فیصلہ کرنے والے جو جج وہ سیدنا صدیق اکبر ہوتے تھے، فیصلے آپ کرتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ فیصلہ کرنے والا بندہ ان پڑھ نہیں ہوتا، پڑھا لکھا ہوتا ہے. تو آپ اہل علم تھے اور آپ کا طریقہ تھا جس ملک میں جاتے تجارت کے لیے تو اس ملک کے علماء سے بھی ملاقات کرتے تھے. تو آپ فرماتے ہیں میں یمن گیا ہوا تھا، اور یمن میں تجارتی معاملات سے پہلے کہتے ہیں قبیلہ ازد میں ایک بہت بڑے عالم رہتے تھے جو آسمانی کتابوں کے عالم جنہیں راہب کہا جاتا. تو کہتے ہیں مجھے پتا چلا کہ قبیلہ ازد میں ایک بہت بڑا عالم رہتا ہے، تو میں اس کے پاس چلا گیا. فرماتے ہیں فنزلت علی شیخ من الازد عالم قد قرأ الکتب وعلم من علم الناس کثیرا. بہت بڑی کتابیں اس نے پڑھی ہوئی تھیں اور ان لوگوں میں بہت بڑا عالم تھا. فرمایا فلما رآنی، جب میں اس سے جا کے ملا اور اس کی نگاہ مجھ پہ پڑی، اس عالم کی نگاہ جب فرماتے مجھ پہ پڑی، تو اس عالم سے زندگی میں ملاقات پہلی تھی، پہلے کبھی اس سے ملا نہیں تھا. اس پہلی ملاقات میں وہ شیخ ایک بات کرتا ہے، کہتا ہے قال احسبک حرامیًا، کہتے وہ مجھے دیکھ کے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے تم حرم سے آئے ہو، سبحان اللہ، مکہ سے آئے ہو. دیکھ کے کہتا ہے. آپ کہتے ہیں قلت نعم، میں نے کہا ہاں انا من اہل الحرم، میں مکہ سے آیا.
پھر اس نے دوسری بات کی، قریشین، اس نے کہا مجھے لگتا ہے مکہ میں آپ قبیلہ قریش سے ہیں، دیکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہاں میں انا من قریش، میں قریشی ہوں۔ اس نے تیسری بات کی، وَحْسَبُكَ تَيْمِيًّا، اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ آپ قریش میں قبیلہ تیم بن مرہ ہے، آپ کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہاں میں تیم بن مرہ سے ہوں۔ تو آپ سوچ میں پڑ گئے کہ اتنی ساری باتیں میرے بارے میں، یہ پہلی ملاقات میں جانتا کیسے؟ سوشل میڈیا کا دور تو نہیں تھا کسی بندے کے بارے میں کوئی اس کا شجرہ نسب گوگل پہ مل جائے، کوئی ملاقات بھی پہلی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں جب تینوں باتیں اس نے ٹھیک بتائی تو اب اس نے اگلی بات مجھے کی، کیا کہا؟ وہ کہنے لگا قال بقیت لی فیک واحدۃ، کہتا ہے میں نے باقی چیزیں آپ کی ذات میں دیکھ لی ہیں، بس ایک بات رہتی ہے، وہ مجھے پتہ چل جائے تو میں اگلی بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ اس شیخ نے کہا، آپ نے فرمایا قل تو ماہیا، آپ فرماتے وہ کون سی شے جو رہ گئی ہے میری ذات میں؟ تو وہ کہنے لگا کالا تکشف عن بطنک، کہتے ہیں وہ شے آپ کے جسم پر ہے، اس لیے کہ آپ اپنے جسم سے کپڑا اٹھائیں تاکہ میں وہ ایک نشانی باقی ہے وہ آپ کے جسم پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کا ذکر نہ صرف قرآن میں ہے بلکہ جو قرآن سے پہلی آسمانی کتابیں ہیں وہ بھی صدیق اکبر کے ذکر سے بھری ہوئی ہیں۔ اب ان کتابوں میں اتنے پڑھا تھا نا، کہتے وہ آپ کے جسم پر ایک نشانی ہے، آپ اپنے جسم سے کپڑا ہٹائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو نے کہا کہ میں حرم سے ہوں تو یہ بات ٹھیک ہے، تو نے کہا کہ میں قریشی ہوں یہ بات بھی ٹھیک ہے، تو نے کہا میں تیم بن مرہ سے ہوں تو یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ جو بات ہے نا میں اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤں، کہتے پیٹ سے کپڑا ہٹانا یہ تو شرم والی بات ہے۔ قلت لا افعل، میں یہ کبھی نہیں کروں گا۔ او تخبرونی لما ذالک، نہیں تو پھر آپ مجھے وجہ بتاؤ میں پیٹ سے کپڑا کیوں اٹھاؤں، وجہ کیا ہے؟ اب اس شیخ نے وجہ بتائی، بڑی خاص بات ہے۔ وہ شیخ کہنے لگا اجد فی العلم الصحیح الصادق، کہتے میں نے بڑے صحیح صادق علم میں یہ پڑھا، کیا پڑھا ہے کہ ان نبی یبعث فی الحرم، کہ جو نبی آخر الزمان ہے اس نے حرم میں مبعوث ہونا ہے مکہ میں، اور جب وہ اعلان نبوت کرے گا اور اس کے اعلان کو سن کر جس نے اس کے اعلان پہ لبیک کہنا ہے وہ کون ہوں گے؟ کہنے لگا یعاون علی امرہ فتن وکہل، کہتے جب وہ اعلان نبوت کرے گا اس کے اعلان کو سن کر جتنے سب سے پہلے اس کے دین کا جھنڈا اٹھانا ہے، وہ شیخ کہتا ہے وہ دو بندے ہوں گے، ایک ہوگا 40 سال کی عمر کے لگ بھگ اور ایک اٹھتی ہوئی جوانی ہوگی 10-12 سال کا ہوگا، ان دونوں نے سب سے پہلے اس آخری نبی کے دین کا جھنڈا اٹھانا ہے۔ کہتا ہے وہ جو 40 سال کی لگ بھگ ہے نا، وہ کہل کہتے ہیں جو 40 سال کی عمر کا بندہ ہو، کہتے ہیں وَأَمَّا الْكَهْلُ فَأَبْيَضُ نَحِيفٌ، جو 40 سال کی عمر کا ہے وہ سفید رنگت والا ہے اور جسمانی طور پہ ذرا کمزور بھی ہے، عَلَى بَطْنِهِ شَامَةٌ وَعَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى عَلَامَةٌ، اس کی نشانی یہ ہے اس کے پیٹ پر ایک نشان ہے اور اس کی جو بائیں ران ہے اس پر بھی ایک نشان ہے۔ تو شیخ کہنے لگا ران تو میں نہیں دیکھ سکوں گا چونکہ یہ شریعت میں دیکھنا منع ہے، لیکن پیٹ کے اوپر سے کپڑا ہٹائیں، میں پیٹ تو آپ کا دیکھ سکتا ہوں، جلدی سے کپڑا ہٹائیں تاکہ میں وہ اگلی نشانی آپ کے جسم پہ دیکھوں۔ اب جب آپ نے یہ بتایا تو اس کے اوپر کہتے فَكَشَفْتُ لَهُ عَنْ بَطْنِي، میں نے اس کے لیے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا دیا، اور جو ہی کپڑا ہٹایا فَرَعَى شَامَةً سَوْدَاءَ فَوْقَ سُرَّتِي، کہتے اس نے میرے پیٹ پر میری ناف کے اوپر کالے تل کو دیکھ لیا، اللہ کالا تل تھا ناف کے اوپر، وہ دیکھ لیا، اور جو ہی اس نے وہ تل دیکھا اس شیخ نے نعرہ لگایا، کہتا ہے فقال انت ہوا ورب الکعبہ، کہتا ہے مجھے رب کعبہ کی قسم، وہ جو 40 سال کی عمر کے لگ بھگ شخص ہے جس نے نبی آخر زمان کے دین کا جھنڈا سب سے پہلے اٹھانا ہے، کہتا ہے میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ شخص کوئی اور نہیں ہے وہ آپ ہی ہے۔ اللہ 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 اللہ، اس نے مبارکباد دیا شیخ نے اور آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ آپ فرماتے ہیں جب اس نے مبارکباد دے دی میں چلا گیا، اور وہ جو
فتن کہا وہ جو جوان اٹھتی ہوئی جوانی ہوگی وہ کون ہوگا؟ اب اس کے بعد وہ مولا علی شیر خدا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی جو بچوں میں جوانوں میں جس نے تیرے دین مصطفیٰ کے دین کا جھنڈا سب سے پہلے اٹھانا ہے وہ ادھر علی شیر خدا ہے، اور بڑی عمر کے لوگوں میں سیدنا صدیق اکبر ہے۔ دونوں کا ذکر اس شیخ نے اکٹھا کیا۔ آپ فرماتے ہیں میں اس سے ملاقات کے بعد اس کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے مجھے بشارت دی ہے۔ فرمایا میں چلا گیا اور میں نے تجارتی حوالے سے جو معاملات تھے وہ میں نے ملک یمن میں وہ سودے جو کرنے تھے میں نے کیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جب میں گھر جانے لگا مکہ تو میں واپس آیا، ثم اتیت الشیخ لاودع له فرمایا میں واپس آیا اس لیے کہ تاکہ الوداعی ملاقات شیخ سے کروں جاتے جاتے، اس نے مجھے بشارت دی ہے جاتے ہوئے اس سے آخری ملاقات کروں۔ آپ فرماتے جب میں اس کے پاس آیا اور میں نے کہا میں مکہ جا رہا ہوں تو شیخ نے کہا چلو میرا ایک کام ہے وہ ذرا آپ کر دیجئے گا۔ آپ نے فرمایا کیا کام ہے آپ کا؟ تو اس نے کہا فقال احامل انی ابیاتا من الشعر قلتها فی ذلک النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے کہا میں نے اس نبی کی شان میں نا کچھ نعت لکھی ہوئی ہے، کچھ ابیات لکھے ہوئے ہیں، کچھ شعر لکھے ہوئے ہیں۔ دیکھا نہیں تھا مصطفیٰ کو، پچھلی کتابوں میں ذکر پڑھ پڑھ کے مصطفیٰ کا عاشق بن کے مصطفیٰ کی نعت لکھ کے بیٹھا تھا۔ کہتے ہیں میں نے نعت لکھی ہوئی ہے، کیا آپ میری وہ نعت لے جائیں گے ان کے پاس؟ آپ فرماتے ہیں کیوں نہیں، لے آؤ۔ وہ اشعار کے لکھے ہوئے لے آیا اور آپ نے وہ اشعار وصول کیے۔ اب کہتے ہیں میں مکہ روانہ ہوا۔ جب میں مکہ میں پہنچا تو مکے کے حالات بدل چکے تھے، روانہ ہوئے تھے مکہ سے، ابھی آقا نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اب یمن میں آئے تو اعلان ہو گیا، اب حالات اور تھے۔ اب فرماتے ہیں جوئی میں ابھی مکہ کے بارڈر پہ ہی تھا تو میں نے دیکھا فجاءنی عقبۃ بن ابی معیط وشیبہ وربیہ وابو جہل وابو البختری وصنادید قریش۔ کہ جوئی میں مکہ میں داخل ہونے لگا میں نے دیکھا کہ عقبہ بن ابی معیط بھی آ گیا، شیبہ بھی آ گیا، ربیہ بھی آ گیا، ابو جہل بھی آ گیا، ابو البختری بھی آ گیا، اور قریش کے بڑے بڑے جو سردار تھے وہ بھی سارے میرے پاس بھاگ کے آئے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو تم میرے پاس بھاگ کے آئے ہو ہل نابتکم نائبتم او ظہر فیکم امر، کوئی خاص بات واقع ہوئی ہے، کیا ہوا ہے یہاں میری غیر موجودگی میں؟ انہوں نے کہا اے ابو بکر ہاں ایک خاص بات واقع ہوئی ہے، آپ نہیں تھے، ایک واقعہ ہو گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کیا واقعہ ہوا؟ تو کہنے لگے یتیم ابی طالب یزعم انہ نبی، وہ کہنے لگے ابو جہل باقی کہنے لگے کہ وہ جو ابو طالب کا یتیم ہے وہ گمان کرتا ہے کہ وہ میں نبی ہوں۔ ابو جہل کہنے لگا اے ابو بکر بتاؤ بھلا یتیم بھی نبی ہو سکتا ہے؟ اب یہ اس نے دلیل کہہ دی۔ اب صدیق اکبر کو یمن کی ملاقات یاد آنے لگی، شیخ سے ملا، اس نے کیا بشارت دی تھی اور جو اس نے بتایا تھا وہ مکے میں ہو چکا۔ اب ابو جہل کہنے لگا اے ابو بکر بتاؤ بھلا یتیم بھی نبی ہو سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں صبر کر، مجھے جانے دے، ذرا ان سے جا کے بات چیت کرنے دے، تو میں جا کے ان سے ملاقات کرتا ہوں، پھر واپس آ کے بتاؤں گا ملاقات کے بعد کہ یتیم بھی نبی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو ابو جہل نے کہا، باقیوں نے کہا کہ ولولا انت من تذرنا بہ، اگر آپ نہ ہوتے مکے میں، موجود نہ ہوتے تو ہم انتظار نہ کرتے۔ ان نے اعلان کیا، ہم نے ابھی جواب نہیں دیا، ہم نے کہا کہ ابو بکر آئے گا تو جو فیصلہ اس کا ہوگا وہی ہمارا ہوگا۔ سارے مکے کے لوگ کہنے لگے، بڑے بڑے سردار جی کہتے اے ابو بکر کیونکہ آپ کے فیصلے پہ ہم نے بھی فیصلہ کرنا ہے، جاؤ ذرا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا، کیونکہ جو آپ کا ہونا ہے فیصلہ ہمارا بھی وہی ہوگا۔ کیا کہتے ہیں فَأَنْتَ الْغَایَ وَالْكِفَایَہ، ہماری غایت بھی آپ ہیں، ہماری کفایت بھی آپ ہیں، اس لیے اے ابو بکر ذرا فیصلہ سوچ سمجھ کے کرنا۔ فرمایا ہاں مجھے جانے تو دو۔ آپ تشریف لائے، آقا اس وقت اپنے گھر میں موجود تھے، فی منزل خدیجہ۔ آپ کہتے ہیں فاقا راحت علیہ الباب، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، فخرج الیہ، تو آقا نے دروازہ کھولا، حضور تشریف لائے، اور جو ہی آقا آئے تو آقا کی نگاہ ابو بکر پہ پڑی، تو میرے آقا نے کیا فرمایا، یا ابا بکر انی رسول اللہ الیک وإلی الناس کلہم، اے ابو بکر اللہ نے مجھے تیری طرف اور کل انسانوں کی طرف اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے۔
جب آقا نے یہ فرمایا تو ابو بکر کہتے ہیں تو فقلت، میں نے عرض کیا ما دلیلوں کا علی ذالک، آقا آپ نے جو دعویٰ کیا ہے نبوت کا، اس پر آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس پہ محدثین نے لکھا ہے یہ صدیق اکبر نے جو دلیل مانگی ہے نا، یہ اپنی ذات کے لیے نہیں مانگی تھی، آپ تو مانگتے تھے بغیر دلیل کے، کیوں مانگی؟ عرض کیا آقا میرے فیصلے پہ مکے کے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، باہر ابو جال بیٹھا ہے، ابو البختری بیٹھا ہوا ہے، ربیہ بیٹھا ہے، شیبہ بیٹھا ہے، باقی لوگ بیٹھے ہیں، میں جو ہی باہر نکلوں گا اور میں اعلان کر دوں کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مصطفیٰ کے دین کو قبول کر لیا، وہ مجھ سے دلیل مانگیں گے، آقا میرے لیے نہیں باہر والوں کے لیے کوئی دلیل دے دے۔ وما دلیلوں کا علی ذالک، آقا مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا اے ابو بکر اب تو بھی دلیل مانگتا ہے؟ عرض کی آقا مجبوری ہے، باہر بیٹھے ان کو کچھ بتانا تو ہے۔ تو آقا نے کیا فرمایا اے ابو بکر الشیخ الذی لقیت بالیمن، اے ابو بکر میری نبوت پر دلیل وہی شیخ ہے جس سے تو یمن میں مل کے آیا، تو ملا نہیں ہے شیخ سے، بات چیت نہیں ہوئی۔ اب آگے بھی صدیق اکبر تھے، ذرا سمجھے اور سنبھل کے ایک اور سوال کر دیا، عرض کیا آقا قلت وکم من شیخ لقیت بالیمن، آقا یمن میں کوئی ایک شیخ سے نہیں ملا، میں تو شیوخ سے ملا ہوں، جو عالم دین تھے یمن کے، میں ان سب سے ملا ہوں، ان میں سے آپ کی نبوت پر کون سا شیخ دلیل ہے؟ تو بہت ساروں سے ملا ہوں۔ اب سنیں آقا نے مسکرا کے فرمایا قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الشیخ الذی افادک الابیات، اے ابو بکر میری نبوت پر دلیل وہ شیخ ہے جس نے آتے ہوئے تجھے میری نعت بھی دے کے بھیجا ہے۔ ابو بکر تو خالی ہاتھ تو نہیں بیٹھا نا، ذرا وہ نعت تو دے جو لکھی ہوئی لے کے آیا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے جلدی سے وہ نعت پیش کر دی، حضور واقعی آپ کی نعت لے کے آیا ہوں۔ کہتے ہیں جو ہی آقا نے یہ بتایا تو کہتے ہیں قلت مد یدک، میں نے عرض کیا کہ جلدی سے ہاتھ بڑھائے اور میں آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں فانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، اور پہلا سپاہی مصطفیٰ کی سپاہ کا بن کے آ گیا۔ اب جب کہتے ہیں میں نے کلمہ حضور اتنے خوش ہوئے، کہتے ہیں اتنا میں نے کبھی خوش نہیں دیکھا تھا آقا کو۔ تو پھر تھوڑی دیر بات چیت ہوئی تو اس کے بعد میں نے عرض کیا آقا مجھے اجازت دے، باہر بیٹھ، وہ میرے انتظار میں ہے، حضور مجھے اجازت دے میں جا کے ان کو اپنا فیصلہ سناؤں۔ باہر ابو جال پارٹی ساری بیٹھی ہوئی تھی، آقا فرماتے ٹھیک ہے ابو بکر جاؤ۔ باہر نکلے، سارے دوڑ کے آ گئے گلی میں، اے ابو بکر بتاؤ پھر کیا فیصلہ کرنا ہے؟ آپ فرماتے کیا کرنا ہے؟ میں تو فیصلہ کر بھی آیا ہوں۔ کہتے کیا فیصلہ کیا؟ میں تو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ بھی آیا ہوں۔ وہ کہنے لگے اے ابو بکر بغیر دلیل کے کلمہ پڑھ لیا، کوئی دلیل تو مانگتے؟ آپ نے فرمایا میں دلیل کیا مانگتا، میں دلیل دیکھ کے آیا ہوں، میں نے دلیل دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کون سی دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا سنو، میں یمن میں تھا، مصطفیٰ مکے میں تھے، میں یمن میں جس جس سے ملا مصطفیٰ نے مکے میں بیٹھ کے دیکھ لیا، میں نے جس جس سے جو بات کی مصطفیٰ نے مکے میں بیٹھ کے سن لیا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں جو مکے میں بیٹھ کر یمن کی خبریں سچی دیتا ہے وہ فرش میں بیٹھ کے آج کی خبریں بھی سچی دیتا ہے۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ جب آپ نے یہ دلیل بتائی تو غیر کافر تھے، وہ ادھر ادھر ہو گئے، انہوں نے دیکھا کہ آپ صدیق اکبر تو اپنے عقیدے میں بڑے پختہ ہیں، تو وہ آپ کے پھر قریب نہیں آئے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے یہ جو آپ نے اسلام قبول کیا ہے یہ آقا کے علم غیب کو دیکھ کر اسلام قبول کیا۔ اب جو پہلا صحابی ہے نا اور سیدنا صدیق اکبر ہے، انہوں نے جو اسلام قبول کیا ہے اس کے پیچھے مصطفیٰ کا علم غیب ہے۔ اب علم غیب تھا، دیکھا نا میں یمن میں ہوں، آقا مکے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو مکے میں بیٹھ کے یمن کو دیکھ رہا ہے، اللہ اللہ اللہ، میں جس جس سے ملا ہوں یہ مکے میں بیٹھ کے سن بھی رہا ہے۔ اس نے کہا پھر جو ادھر بیٹھ کے یہاں دیکھ سکتا ہے تو فرش پہ بیٹھ کے عرش والے کو بھی دیکھ آیا ہے، اس کی بات بھی سچی کہہ رہا ہے۔ تو اب پہلا صحابی علم غیب کو دیکھ کے کلمہ پڑھ رہا ہے، اور آج بھی بندہ صدیق اکبر کے نعرے تو لگائے لیکن مصطفیٰ کے علم غیب کی بات کریں تو پھر وہ
ادھر ادھر ہو جائے، اسے سوچنا چاہیے کہ جو پہلا سپاہی بنا ہے اس کے پیچھے بھی مصطفیٰ کا علم تھا۔ سبحان اب یہ ضروری بات تھی۔ اب دوسری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو اسلام قبول کیا، اور دوسری بات یہ جو آپ کے القاب ہے، لقب آپ کا ہے صدیق اور ایک لقب ہے آپ کا عتیق، بے شک بے شک۔ اور ابو بکر جو ہے یہ آپ کی کنیت ہے، نام نہیں ہے۔ نام آپ کا اور ہے، وہ نام آپ کا اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کا نام تھا عبد الکعبہ۔ تو جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو آقا نے نام بدلا، فسماہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ، آقا نے نام بدل کے عبداللہ نام رکھا۔ اب یہ جو آپ کے القاب ہیں، دیکھیں القاب پہ دو باتیں سن لیں، نام پر القاب پر، یہ ضروری بات ہے۔ اسلام کا قبول کیسے کیا، نام کیا ہے، القاب کیا ہے، اور اس کے بعد پھر آخری ایک آدھ بات اور بھی عرض کر دیتا ہوں جتنا وقت ہے ہمارے پاس۔ لیکن یہ بات بڑی خاص ہے کہ لقب کب ملتا ہے بندے کو۔ دیکھیں ایک لقب ہے موسم کا، یہ ڈاکٹر عبد القدیر کا لقب ہے، تو یہ لقب ان کو پیدا ہوتے ہی مل گیا تھا یا جب انہوں نے کوئی انوکھا کام سر انجام دیا ملک کے لیے تب ملا؟ جب کام کیا تب لقب ملا۔ اچھا لقب بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے۔ اچھا کام کرے تو اچھا لقب قوم دیتی ہے، یہ برے کام کرے تو پھر برے لقب ملتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو ایک لقب ہے قائد اعظم، تو پیدا ہوتے ہی قائد اعظم نہیں تھے، محمد علی جناح تھے، اور جب کیس لڑا ملک حاصل کر لیا تو ان کو دنیا نے کہا یہ قائد اعظم ہے۔ یعنی کوئی بندہ دنیا میں کے کام کرتا ہے تو پھر لقب پاتا ہے، لیکن صدیق اکبر وہ ہستی ہیں ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت اللہ نے ان کو لقب دے دیے تھے، صدیق بھی عتیق بھی۔ اب اس پہ دلیل کیا ہے؟ اب اس پہ ایک حدیث پاک کوٹ کر دیتا ہوں۔ اب یہ جو حدیث ہے یہ ہمارے مدارس کے اندر یہ درسن کتاب پڑھی جاتی ہے طلباء کو، وہ شرح عقائد امام نصفی کی۔ بے شک۔ اب اس کا حاشیہ لکھا ہے علامہ عبدالعزیز فرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور اس حاشیے کا نام ہے النبراس۔ بے شک۔ تو اس حاشیے میں یہ حدیث آئی ہے جہاں سید صدیق اکبر کا ذکر آیا شرح عقائد میں، پھر اس کا حاشیے میں علامہ عبدالعزیز فرہاروی، یہ ان کا جو مزار ہے وہ ہمارے وہاں ضلع مظفر گڑھ میں ایک جگہ ہے کوٹ ادو، اور کوٹ ادو میں آگے جا کے ایک بستی ہے پرہار، وہاں پہ ان کا مزار ہے، اور یہ بڑے صاحب حال تھے، بہت علمی آپ کا مقام تھا کہ آپ ذرا سوچیں کہ پورے بر صغیر میں آپ کا علمی حوالے سے اس وقت بڑا نام تھا، دور دور سے لوگ آپ سے علم سے اکتساب کے لیے آتے تھے۔ آپ نے شرح عقائد، میں نے ایک پیج اپنے سامنے بھی رکھا ہوا ہے، یہ اس کی جو آپ نے شرح عقائد پر آپ نے حاشیہ لکھا النبراس کا، اس میں حاشیے میں یہ حدیث پاک ہے، اس کو میں نے انڈر لائن کیا ہے۔ تو اب یہ بہت بڑی علمی شخصیت ہے جو لکھنے والی ہے، اور ان کے بارے میں آج بھی آتا ہے کہ اگر کسی علمی حوالے سے کسی کتاب کی یا مسئلے کی سمجھ نہ آ رہی ہے اور اب بندہ ان کے مزار پہ چلا جائے اور اس نیت سے جا کے بیٹھے کہ مجھے اس مسئلے کی سمجھ آ جائے تو اس کو اس مسئلے کی اللہ سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے ایک دوست تھے عالم دین ہے، وہ اپنی بات انہوں نے بتائی ہے، کہتے ہیں میں ایک مسئلہ تھا، بہت بڑے عالم دین ہے، کہتے ہیں اس پہ میں سمجھ نہیں آ رہی تھی بات کی، کہتے ہیں میں ان کے مزار پہ گیا اور وہاں جا کے مراقبہ کیا، بیٹھا ہوں تو اللہ نے میرا سینہ کھول دیا ہے۔ بہت بڑی علمی شخصیات ہیں، تو ان کی یہ ان کا حاشیہ ہے۔ اب اس میں حدیث پاک کوٹ کی ہے صدیق اکبر کے حوالے سے، اور راوی ہے اس حدیث کے حضرت ابو ہریرہ، باقی کتب میں بھی آئی ہے، میں ریفرنس صرف ایک کتاب کا دینا چاہتا ہوں۔ اب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یہ مدنی دور تھا اور ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، انصاری صحابی بھی بیٹھے تھے، مہاجر بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور اتنے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے بات کی، فقال ابو بکر، تو گفتگو میں صدیق اکبر نے ایک بات کی، آقا نے فرمایا، بعض کتب میں یہ بات ہے، دوسری میں اس میں یہ نہیں لکھا، آقا نے فرمایا اے ابو بکر آج ذرا اپنے بچپن کی بات سنا،
جب تو چھوٹا تھا اس کو واقعہ سنا، ان غلاموں کو، میرے جو صحابی بیٹھے ان کو واقعہ بتا بچپن کا، تو عرض کیا آقا وعیشک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لم اسجد بصنم قط وقد كنت فی الجاہلیہ قضا وقضا، آقا میں نے کبھی بھی کسی بت کے آگے سر جھکایا ہی نہیں، چاہے میں زمانہ جاہلیت میں تھا۔ اللہ، بڑے لوگ صدیق اکبر کی ذات پہ انگلی اٹھا لیتے ہیں، معاذ اللہ، وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بتوں کی پوجا کرتے تھے، معاذ اللہ، اس طرح کی بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو مصطفیٰ کا ساتھی بنایا ہے نا، زندگی میں بھی، غار میں بھی، پھر مزار میں بھی، اب دیکھیں اللہ نے اس کو محفوظ کیسے رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کہتے ہیں آقا مجھے میری زندگی آپ پہ قربان ہو، اللہ کی قسم میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ اور جب یہ بات کی تو آگے آپ نے ایک واقعہ بتایا، عرض کیا وَإِنَّ أَبَا قُحَافَةَ أَخَذَ بِيَدِي وَانْطَلَقَ بِي إِلَى الصَّنَمِ، ایک دن میرے باپ ابو قحافہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بت خانے لے گیا، بت کے پاس لے گیا، باپ لے گیا، لیکن بتایا پہلے ہے میں نے بت کو کبھی سجدہ نہیں کیا، چھوٹا بچے تھے، 4 سال عمر تھی، باپ نے ہاتھ پکڑا اور بت خانے لے گیا۔ اب 4 سال کے بچے کو باپ جہاں بھی لے جائے بچہ تو چپ کر کے جائے گا، اور باپ جو کرے گا بچہ اس کو کاپی کرے گا۔ اب ہر بچہ اسی طرح کرتا ہے، لیکن دیکھیں 4 سال کی عمر میں صدیق اکبر کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں بت خانے لے گیا، فقال هذه آلهتك، اور باپ نے مجھے کہا کہ میرے بیٹے یہ جو سامنے بت ہے نا یہ تیرا خدا ہے، فاسجد لها، تو اسے سجدہ کر۔ باپ نے کہا سجدہ کر۔ اب دیکھیں بیٹا کیا کرتا ہے، کہتے ہیں باپ نے کہا سجدہ کر، وخلانی، اور مجھے اکیلا چھوڑ دیا، ومضى، اور خود باپ مجھے یہ کہہ کے چلا گیا۔ کہتے جب باپ گیا، دیکھا باپ چلا گیا، فدنوت من الصنم، میں ذرا بت کے قریب ہو گیا، جب قریب ہوا فقلت، میں نے بت سے کہا انی جائع فاطعمنی، میں نے بت سے کہا میں بھوکا ہوں مجھے ذرا روٹی دے۔ اب بت سے بات کر رہے ہیں، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا، فلم یجبنی، آقا بت نے مجھے جواب ہی نہیں دیا۔ جب جواب نہیں، کہتے دوسری بات کی میں نے کہ انی عارٍ فاکسنی، میں نے کہا میں عریا ہوں مجھے کپڑے دے، فلم یجبنی، بت نے پھر بھی جواب نہیں دیا۔ عرض کیا کہ جب 2 باتیں کی بت نے جواب ہی نہیں دیا تو مجھے بھی غصہ آ گیا، کہتے فاخذت الصخرہ، میں نے ایک پتھر اٹھا لیا اور میں نے بت سے کہا انی ملک علیک، میں پتھر تجھے مارنے لگا ہوں، ان کنت الہا، اگر تو رب ہے خدا ہے، فمنا نفسکا، میں مار رہا ہوں اپنے آپ کو بچا۔ اگر الہ ہے تو بچائے گا، وہ الہ کیسا ہے جو پتھر سے خود کو بچا نہ سکے۔ اب صدیق اکبر بتا رہے ہیں میں 4 سال کا تھا، میں نے پتھر اٹھایا اور پھر بھی اس کا جواب نہیں آیا، تو کہتے ہیں فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ الصَّخْرَ، میں نے پتھر دے مارا، اور پتھر مارنے سے کیا ہو، 4 سال کا بچہ کتنے کلو کا پتھر اٹھائے گا؟ 1 کلو کا اٹھا لیتا ہے 4 سال کا بچہ، آدھے کلو کا بچہ ہے، اس نے اسی حساب سے پتھر اٹھانا ہے، تو چھوٹا سا پتھر اٹھایا ہوگا۔ اچھا بت کو مارا، بت پتھر کا ہے تو اس پتھر کے بت کو کیا ہونا ہے۔ اب لیکن جب آپ کہتے ہیں میں نے پتھر مارا، فخر بوجهه، وہ پتھر جو مارا ہے بت کا ماتھا سارا پھٹ گیا، بت کا بچا ہی کچھ نہیں۔ اگر ادھر سے میں نے بت کا سر پھاڑا، فاقبل ابی، اوپر سے باپ آ گیا موقع پہ۔ اب کیا ہوا کہ جب باپ نے مجھے دیکھا میں نے بت کا سر پھاڑا ہوا ہے تو باپ نے مجھے کہا فقال ما ھذا یا بنیا، میرے بیٹے یہ کیا ہے؟ کہتے الذی ترا، جو دیکھ رہے ہو وہی ہے، بت کا سر پھاڑا ہے۔ تو باپ غصے ہو گیا، اس نے مجھے تھپڑ دے مارا۔ باپ نے کہا بت کو سجدہ نہیں کرنا تھا تو نہ کرتا، سر کیوں پھاڑا ہے؟ میں نے کہا تھا سجدہ کر، نہیں کرنا تھا نہ کرتا، سر پھاڑ دیا۔ غصے ہوئے، انگلی پکڑی، کہتے میری، اور فانطلق بی الی الام، اور مجھے غصہ کرتے کرتے میری ماں کے پاس لے آئے۔ آج تیرے شہزادے نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے، نہیں کرتا تھا سجدہ، نہ کرتا، سر کیوں پھاڑا ہے بت کا؟ جب کہتے میری ماں نے یہ سنا نا تو میری ماں نے کہا داؤ، چھوڑ دے اس کو، یہ بتوں کے آگے جھکنے والا نہیں ہے۔ اللہ 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 اللہ، ماں کہتی ہے یہ بتوں کے آگے جھکنے والا
نہیں ہے تو کہتے میرے باپ نے کہا پھر مجھے ذرا سمجھا پھر یہ کون ہے، تجھے کیسے پتا یہ جھکنے والا نہیں؟ اب آپ کی والدہ کہتی ہے کہ بات یہ ہے کہ جب یہ میرے پیٹ میں تھا اور میں بت خانے جاتی تو میں بت کے آگے جھکنا چاہتی تھی، یہ مجھے جھکنے نہیں دیتا تھا، میرے پیٹ میں ہی اکڑ جاتا تھا۔ اللہ میں جھکنا چاہتی، میرے پیٹ میں درد ہوتا اور میں سمجھتی شاید کوئی مسئلہ بن گیا ہے پیٹ میں، تو میں باہر آتی، باہر نکلتی بالکل ٹھیک، جب ٹھیک ہو جاتی پھر دوڑ کے جاتی، چاہوں آپ کو بت کے پاس جاؤں، بت کے آگے جھکنے لگتی، یہ پھر اکڑ جاتا اور پھر مجھے درد ہوتا، میں پھر بھاگ کے واپس آتی۔ کہتی میں کوشش بڑی کرتی تھی پر بت کے آگے جھک نہیں سکی، تو کہتی ہیں ذرا سوچ، جس نے مجھے نہیں جھکنے دیا بت کے آگے، یہ خود کہاں جھکے گا؟ اللہ 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 اللہ، یہ صدیق اکبر ہے۔ تو آقا کو واقعہ بتا رہے، صحابی سارے سن رہے ہیں، آقا چاہتے تھے یہ واقعہ آئے بول کر بتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میرا یار عام بندہ نہیں ہے۔ اللہ آقا کو تو پتا تھا، آقا سے 2 سال عمر میں چھوٹے، جب یہ 4 سال کے تھے آقا 6 سال کے تھے۔ اب کہتے ہیں میری ماں نے پھر مجھے بتایا کہ جب اس کی ولادت کا وقت آیا، کہتے ہیں مجھے 4 باتیں القا کی گئی۔ اب وہ 4 باتیں آپ کے القاب آ رہی ہیں بہت ہے دنیا۔ آپ کہتی ہیں کہ قالت لیلۃ اصابنی المخاض لم یکن عندی احد، کہتے جب مجھے وہ وقت آیا جب ولادت کا وقت ہوتا ہے بچے کا، کہتے میں اکیلی تھی، میرے پاس بندہ ہی کوئی نہیں تھا۔ آپ کی والدہ کہہ رہی ہے تو جب کوئی نہیں تھا تو فسمعت ہاتفا یقول، میں نے پردہ غیب سے کسی کی آواز سنی، کوئی مجھے آواز دے رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا کہ یا امۃ اللہ علی التحقیق بے شک بے شک البشرا بالولد العتیق، بے شک بے شک، اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب ورفیق۔ یہ 4 باتیں مجھے اس وقت القا ہوئی جب یہ پیدا ہونے لگا۔ کیا کہا؟ کہنے والا کہہ رہا تھا اے اللہ کی بندی، یا امۃ اللہ علی التحقیق، یہ بات تحقیق شدہ ہے۔ کون سی؟ البشرا بالولد العتیق، کہ تجھے ایسے بیٹے کی خوشخبری دی جا رہی ہے جو عتیق ہے۔ کیا مطلب؟ پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ نے اس کو دوزخ سے بری کر دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسمہ فی السماء صدیق، اس کا نام آسمانوں میں صدیق رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ، اور یہ ہے کرے گا کیا دنیا میں آ کر؟ لمحمد صاحب ورفیق، یہ محمد مصطفیٰ کا صحابی بھی ہوگا، ان کا رفیق سفر بھی ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ولادت کے وقت عتیق بھی لقب مل گیا، صدیق بھی مل گیا، رفیق بھی مل گیا۔ اللہ اللہ، آپ نے یہ 4 باتیں بتائی نا، صحابہ کرام سن رہے تھے، وہ سارے ہل گئے۔ بالخصوص سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پہ تو کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ ہر دفعہ کوشش ہوتی تھی کہ میں صدیق اکبر سے آگے نکلوں نیکی میں۔ اب جب یہ بات سنی اب وہ اور پریشان ہو گئے کہ صدیق اکبر تو وہ جو 4 سال میں بت کے سر بھی پھاڑ رہا ہے اور اس کی ولادت کے ٹائم اللہ تعالیٰ یہ ساری بشارتیں بھی دے رہا ہے۔ انہوں نے کھڑے ہو کے آقا سے ایک سوال کیا، عرض کی آقا یہ جو ابو بکر نے 4 سال کی عمر میں بات بتائی ہے، 4 سال کے بچے کا حافظہ تو بہت تھوڑا سا ہوتا ہے، تو 4 سال میں ماں نے کیا کہا، باپ نے کیا کہا، اسے یاد کیسے ہے؟ کیا یہ ساری بات سچی ہے جو ابو بکر بتا رہا ہے؟ اب انہوں نے سوال کیا اور ابھی یہ سوال کر ہی رہے تھے۔ فَلَمَّا انْقَضَىٰ كَلَامَ أَبَا بَكْرٍ نَزَلَ جِبْرِيلُ، ادھر صدیق اکبر کا کلام ختم ہوتا ہے، ادھر سے جبریل آ گئے۔ آقا نے دیکھا جبریل آیا بیٹھا ہے، تو میں اے جبریل تم کیسے؟ عرض کیا آقا اس کا جس پر اعتراض ہوا ہے نا، جس پر ابو بکر نے اعتراض کیا اس کی بات سچی کیسے ہے، یہ 4 سال میں اس کی ساری بات جات کیسے ہے؟ تو جبریل کہنے لگے آقا جس پر اعتراض ہوا اس کا نام آسمانوں میں صدیق پہلے تھا، تو جب آسمانوں میں جس کا نام صدیق ہے جب اس پر اعتراض اٹھا ہے تو اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے بھی اللہ نے آسمانی کائنات کا سردار بھیجا ہے۔ اللہ، میں اس اعتراض کا جواب دینے آیا ہوں۔
تو آقا فرماتے ہیں بتا پھر کیا ہے؟ کہنے لگے کالا صدق ابو بکر. آپ کہتے ہیں اللہ فرما رہے صدیق اکبر نے سچ فرمایا ہے. سبحان اللہ اور سبحان یہ ہے ہی صدیق. تو یہ آپ کے القاب ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ لقب دنیا میں آ کر بندہ کوئی جستجو کرتا ہے، کوشش اور محنت کرتا ہے، پھر جا کے لقب ملتے ہیں. صدیق اکبر کو اللہ تعالیٰ نے ولادت کے وقت یہ لقب صدیق بھی دے دیا تھا، عتیق بھی دے دیا تھا، رفیق بھی دے دیا. اب یہ ابھی تک دو باتیں ہوئی ہیں اور وقت کافی بیت گیا. اب بالکل میں ایک دو بات اور ساتھ اٹیچ کر دوں تاکہ 4:15 بجے تک میری کوشش ہے کہ میں وعظت کروں، چونکہ مجھے تو 4 بجے تک بتایا تھا معصومی صاحب نے. میں 2-4 منٹ اور آپ کے لینا چاہتا ہوں تاکہ جس ذکر کے لیے ہم جمع ہو کر بیٹھے ہیں تو اس پر 2-3 باتیں اور آپ تک پہنچ جائیں. دیکھیں آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ بڑا فتنوں کا دور ہے. اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ فتنہ جو ہے وہ پھیلانے کے لیے لوگ جاتے تھے اور وہاں علاقے میں جا کے فتنہ پھیلاتے تھے. آج چونکہ دور جدید ہو گیا ہے تو فتنہ بھی بڑا جدید ہو گیا ہے. ایک بندہ بند کمرے میں بیٹھ کر فتنہ پھیلاتا ہے اور وہ 1 گھنٹے میں 1 دن میں پوری دنیا میں فتنہ چلا جاتا ہے. آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. تو اب اس پر میں آخر میں 2-3 باتیں جو ضروری سمجھتا ہوں کوٹ کرنا چاہتا ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اولیت ملی ہے، آپ پہلا خلیفہ جو منتخب کیا گیا ہے، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا اپنا تھا. اللہ کا فیصلہ. اب یہ صحیح مسلم میں حدیث آئی، اس پر میں مولا علی کا اپنا بھی فتویٰ بتاتا ہوں. اور پہلے صحیح مسلم میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں جو حدیث آئی ہے، اب یہ آپ کی افضلیت پر، آپ کی اولیت پر، آپ کے خلیفہ بلا فصل ہونے پر. اب صحیح مسلم ہے، اس میں یہ حدیث پاک آئی ہے اور صحیح مسلم میں حدیث کا نمبر ہے 2387. اور راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین. آپ کے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام تھے اور آخری مرض تھا جس کے بعد حضور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس مرض میں کہتی ہیں کہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قال علی رسول اللہ فی مرضہ الذی توفی فیہ. کہتے ہیں آقا نے اس مرض میں مجھے بلایا اپنے پاس جس مرض میں آقا کی وفات ہوئی. اور آپ کو پتہ ہے کہ آخری جو ایام تھے میرے آقا کے وہ حجرہ عائشہ میں گزرے اور وہی آپ کا وصال ہوا، وہی میرے آقا کی تدفین مبارک ہوئی. آپ کہتی ہیں آقا نے مجھے بلایا اور بلا کے فرمایا ادعی لی ابا بکر و اخاکی، اے عائشہ جاؤ اور میرے پاس ابو بکر کو بھی اور ان کے اپنے بھائی کو بھی، عبد الرحمن بن ابی بکر، دونوں کو بلا کے لاؤ. کیوں؟ حتی اکتب کتابا، کہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ لکھ کے دے دوں. آقا چاہتے تھے میں اپنے وصال سے پہلے لکھ کے دے دوں. کیا لکھ کے دے دوں؟ فرمایا فإنی اخاف ان یتمنى متمن ویقول قائل انا اولا. آقا فرماتے ہیں مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ میرے وصال کے بعد جب آگے خلافت کا نظام چلنا ہے تو کوئی یہ تمنا کرنے والا تمنا نہ کر دے کہ میں زیادہ حقدار ہوں بنسبت کسی اور کے کہ خلافت مجھے دی جائے. تو یہ قول کرنے والا قول نہ کر دے، خواہش کرنے والا خواہش نہ کر دے. میں چاہتا ہوں کہ میں لکھ کے دے دوں، جب لکھا ہوا میرے ان کے پاس ہوگا تو پھر اس میں اختلاف پیدا نہیں ہوگا. آقا نے خواہش کی تھی میں لکھ کے دوں، لیکن لکھ کے دیا نہیں، پھر ترک کر دیا. صحیح بخاری میں لفظ ہے، پھر میں نے وہ اپنا جو خواہش تھی ترک کر دی. ترک کیوں کر دی؟ کہ اگر جو پہلا خلیفہ ہے میرے بعد اور اس کے بارے میں جب لکھ کے دوں گا، پھر جب دوسرا بنے گا ابو بکر کے بعد اس کے بارے میں لکھا ہوا تو ہوگا نہیں، پھر مسئلہ پیدا ہوگا. اس لیے فرمایا میں نے چاہا کہ میں مشاورت پہ چھوڑ دوں، لیکن میں نکاح نبوت سے دیکھ رہا ہوں. آگے آقا فرماتے ہیں وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ. آقا فرماتے ہیں اے عائشہ میں دیکھ رہا ہوں اللہ بھی اور ایمان والے بھی سوائے ابو بکر کے کسی اور کا انتخاب نہیں کرتے.
اب آقا نے پہلے گھر میں یہ بات بتا دی، اور یہ بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں آقا نے عرض کیا تھا کہ باری تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد جو خلافت اور امامت ہے وہ حضرت علی شیر خدا کو ملے۔ آقا نے خود بتایا، یہ تو آخری وقت تھا نا جس میں آپ کی وفات ہوئی، تو اس میں آقا نے یہ بتایا کہ اللہ اور ایمان والے سوائے ابو بکر کسی اور کا نہیں چاہتے۔ لیکن اس سے پہلے میرے آقا فرماتے ہیں میں نے اپنی حیات میں اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا کہ باری تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد جو خلافت اور امامت ہے مسلح امامت کا، فرمایا میں چاہتا ہوں علی کو ملے۔ آقا نے خواہش کا اظہار کی، اور یہ حدیث کہاں پہ آئی ہے؟ یہ حدیث ہے کنز الامال، اس میں حدیث کا نمبر ہے 35,671، ولیت نمبر 12 ہے۔ آقا نے فرمایا ایک دفعہ نہیں، فرمایا یا علی نازلت ربی فیک ثلاثا، اے علی میں نے اپنے رب سے 3 بار تیری خاطر بات کی ہے کہ میرے بعد خلافت تجھے ملے، میرے بعد امامت تجھے ملے، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ فابا، اللہ نے 3 بار انکار کیا۔ اللہ فرماتا ہے ان یقدم الا ابا بکر، اے میرے محبوب میں چاہتا ہوں آپ کے بعد خلافت اور امامت ملے تو ابو بکر کو ملے۔ اللہ نے 3 بار کہا میں یہ چاہتا ہوں۔ جب اللہ نے یہ بتا دیا تھا، پھر آقا نے اپنے مرض سے وفات میں بتا دیا تھا کہ اللہ اور ایمان والے ابو بکر کے سوا کسی کا انتخاب نہیں کریں گے، تو وہی ہوا۔ ادھر وصال ہوتا ہے، ادھر صدیق اکبر کا انتخاب ہوتا ہے۔ اور یہ بات آخری حدیث پاک کوٹ کر دوں، مولا علی شیر خدا علیہ السلام کا اپنا فتویٰ اس پہ کیا ہے؟ مولا علی شیر خدا علیہ السلام سے آپ کی زندگی میں سوال کیا گیا، جب آپ خلیفہ تھے اپنے وقت میں اور امیر المومنین تھے، اس وقت آپ سے کہا گیا، اور یہ بات لکھنے والے ہیں علامہ عبد الوہاب شعرانی، کتاب کا نام ہے المنن الکبریٰ۔ سبحان، آپ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مولا علی شیر خدا سے سوال کیا گیا، قیل مرۃ للامام علی بن ابی طالب لما قدموا علیک ابا بکر و عمر، لوگوں نے آپ سے سوال کیا آپ کے دور خلافت میں، اے علی مصطفیٰ کی مثال کے بعد جب خلیفہ بنانے کا وقت تھا، اس وقت لوگوں نے یعنی صحابہ کرام نے آپ پر ابو بکر عمر کو مقدم کیوں کیا؟ کیونکہ حق تو آپ کا تھا، آپ خلیفہ بنتے ہیں، لیکن بنایا ان کو گیا، لوگوں نے کیوں مقدم کیا؟ اب دیکھیں مولا علی کا اپنا اس میں فتویٰ کیا ہے، اپنا جواب کیا ہے۔ آپ نے فرمایا فقال علی ان اللہ ہوا الذی قدمہما علی، آپ فرماتے ہیں اے سوال کرنے والے، لوگوں نے مجھ پر ابو بکر عمر کو مقدم نہیں کیا تھا، بلکہ وہ خود اللہ ہے جس نے ابو بکر عمر کو مجھ پہ مقدم کیا ہے۔ کہ میں نے تو آقا سے سنا، میرے آقا نے میری خاطر 3 بار کہا تھا اللہ سے میرے بعد خلافت علی کو ملے، امامت علی کو ملے، لیکن اللہ نے 3 بار انکار کیا۔ تو جب اللہ نے انکار کیا تو ان کا انتخاب بھی اللہ نے کیا۔ اب مولا علی شیر خدا کا آپ نے دیکھا کہ اپنا اس پہ جو رد عمل ہے وہ فتویٰ ہے۔ اب اس پر آخری حدیث جو صحیح بخاری میں آئی ہے، اور صحیح بخاری میں راوی ہے آپ کے اپنے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کہا قلت لأبی، اور یہ صحیح بخاری میں کتاب المناقب ہے اور حدیث کا نمبر ہے 3468۔ پھر بخاری کے علاوہ پھر آگے ابو داؤد میں بھی ہے، امام احمد بن حنبل کی فضائل الصحابہ میں بھی ہے، اور بھی کتب میں حدیث پاک موجود ہے۔ اسے بخاری کا میں نے آپ کو ریفرنس دے دیا۔ حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے اپنے باپ علی شیر خدا سے سوال کیا، قال قلت لأبی، میں نے اپنے باپ سے کہا اے علی، اے میرے والد گرامی، اشج الناس خیر بعد رسول اللہ، اے علی میرے والد گرامی ذرا مجھے بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں بہتر کون ہے؟ رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کی امت میں لوگوں میں سے بہتر کون ہے؟ کالا، آپ فرماتے ہیں ابو بکر، مولا علی فرماتے ہیں لوگوں میں رسول اللہ کے بعد بہتر ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ اب یہ آپ کا اپنا فتویٰ ہے مولا علی شیر خدا کا۔
تو کہ وہ آپ کے بیٹے کہتے ہیں قل تو ثم من، میں نے کہا ابو بکر کے بعد پھر کون کہتے رہے، دوسرا کون ہے؟ تو مولا علی کیا کہتے ہیں قال ثم عمر، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ کے بعد ابو بکر ہے اور ابو بکر کے بعد بہتر عمر ہے۔ تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں وخشیت ان یقول عثمان، تو مجھے اندیشہ ہوا کہ میں جب تیسرا بولوں گا کہ عمر کے بعد تیسرا کون ہے تو میرے والد گرامی کہیں گے وہ عثمان غنی ہے، اس لیے میں نے پوچھا ہی نہیں تیسرا کون ہے، میں نے کہا قل تو ثم انت، میں نے کہا عمر کے بعد تو آپ ہی ہیں نا، ان کے بعد تو آپ ہی ہیں۔ تو قال علی، مولا علی نے کیا جواب دیا؟ ما انا، کہتے ہیں میں تو نہیں ہوں، میں ہوں کون؟ الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام سا بندہ ہوں۔ اب یہ دیکھیں مولا علی شیر خدا کیا کہہ رہے ہیں۔ اب یہ مولا علی شیر خدا کا اپنا فتویٰ ہے، پھر صحیح بخاری میں۔ اب دیکھیں یہ جو انتخاب ہے اولیت کا، امامت کا، آقا کی زندگی میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امامت کرنا، یہ فیصلہ آسمانی پہلے ہے، زمینی بعد میں ہے۔ جو اللہ نے پہلے اپنے محبوب سے فرمایا کہ ہے میرے محبوب میں چاہتا ہوں کہ ایمان والوں کی جو امامت ہے آپ کے بعد وہ صدیق اکبر کو سونپی جائے، پھر خلافت میں اور پھر امت کے فرائض کو اور فرائض دینیہ اور اقامت دین یہ سارا نظام سنبھالنے کے لیے آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق پھر صدیق اکبر کو آگے کیا۔ اور مولا علی شیر خدا نے فرمایا جس کو میرے آقا نے ہمارے دین کے معاملات میں امام بنایا، ہم نے انہیں کو دنیا کے معاملے میں اپنا امام بنا لیا۔ اب یہ بھی آگے مختلف کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اب یہ میں نے آپ کو اس حوالے سے دو باتیں عرض کر دی ہیں تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے۔ اب چونکہ وقت بالکل ختم ہو رہا ہے بلکہ ہو چکا ہے، لیکن حضور شیخ الاسلام اور تحریک منہاج القرآن ہم نے ہمیشہ محبت کا اور امن کا پیغام دیا ہے۔ اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین یہ آپس میں جدائی نہیں ہے، اکائی ہے، ملے ہوئے ہیں۔ اور کیسے ملے ہوئے ہیں اس پر صرف ایک بات کوٹ کر دوں، اور یہ بیان کرنے والے ہیں علامہ شبلنجی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے کتاب کا نام ہے نور الابصار۔ حضرت ابو ہریرہ سے حدیث پاک کوٹ کی ہے۔ اب دیکھیں کہ اہل بیت اور صحابہ آپس میں کس طرح جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، آخری حدیث پاک ہے آج جہاں تک میں بات رکھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسے ہوا کہ حضرت علی شیر خدا علیہ السلام آپ کو آقا سے کوئی کام تھا، آپ گھر سے چلے اور دروازہ مصطفیٰ پہ پہنچے، اور ابھی آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا نہیں تھا، ادھر سے صدیق اکبر بھی آ گئے، یعنی آمنے سامنے ہو گئے دونوں۔ اور جب آمنا سامنا ہوا تو صدیق اکبر نے پوچھا یا علی آپ کیسے؟ آپ نے پوچھا ابو بکر آپ کیسے؟ دونوں نے کہا کہ آپ، مولا علی نے فرمایا کہ مجھے آقا سے کام ہے، انہوں نے کہا مجھے بھی آقا سے کام ہے۔ اب دونوں، دروازہ بند تھا اور دونوں دروازے پہ کھڑے ہیں، اب کنڈی کو ہلانا ہے، دروازہ کھٹکھٹانا ہے، اور مصطفیٰ کا دروازہ کھٹکھٹانا بھی بڑی فضیلت والا کام تھا۔ تو صدیق اکبر نے کہا اے علی آپ افضل ہیں، تو آپ مصطفیٰ کے گھر والے ہیں، اہل بیت ہیں، دروازے کی کنڈی آپ ہی لیں۔ تو مولا علی نے کہا نہیں، آپ عمر میں بڑے ہیں تو آپ کا درجہ زیادہ ہے، یہ دروازے کی کنڈی آپ ہی لائیں۔ مولا علی کہتے ہیں صدیق اکبر سے آپ کنڈی ہلائیں، صدیق اکبر کہتے ہیں کہ کنڈی آپ ہلائیں۔ اب دونوں کا اس پہ تکرار ہوا۔ مولا علی نے کہا میں نہیں کنڈی ہلاؤں گا، صدیق اکبر نے کہا کیوں؟ آپ فرماتے ہیں کیونکہ میں نے خود مصطفیٰ سے سنا۔ اب مولا علی کہہ رہے ہیں میں نے مصطفیٰ سے سنا، کیا سنا؟ کہ ما طلعت الشمس ولا غربت من بعدی علی رجل افضل من ابی بکر صدیق۔ کہتے ہیں میں نے خود مصطفیٰ سے سنا، آقا نے فرمایا میرے بعد جس پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے ان میں سے جو افضل ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ اللہ، آقا سے خود سنا ہے، آپ کے بارے میں آقا نے بتایا ابو بکر افضل آپ ہیں، اس لیے کنڈی آپ ہی لیں۔ تو جب یہ مولا علی نے بتایا نا صدیق اکبر کو، تو صدیق اکبر نے کہا اے علی سچ فرمایا مصطفیٰ نے میرے بارے میں نے بھی سنا تھا جی، لیکن میں نے مصطفیٰ سے آپ کے بارے میں بھی سنا ہے۔
ابو بکر صدیق کیا کہتے ہیں؟ میں نے آپ کے بارے میں بھی سنا ہے آقا سے. مولا علی کہتے ہیں اے ابو بکر میرے بارے میں آپ نے کیا سنا؟ تو ابو بکر کہتے ہیں انا لا اتکذب علی رجل، میں اس بندے پر ٹہل نہیں کر سکتا جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا. کیا فرمایا؟ آتیت خیر النساء لخیر الرجال. آقا نے فرمایا تھا میں نے اپنی بیٹی فاطمہ جو عورتوں میں سب سے بہتر ہے، میں نے اس کے نکاح میں دی ہے جو مردوں میں سب سے بہتر ہے. اللہ. ابو بکر کہتے ہیں میں نے مصطفیٰ سے یہ سنا ہوا ہے تو پھر کنڈی میں نے نہیں ہلانی، آپ ہلائیں. اب صدیق اکبر کہتے ہیں اے علی آپ افضل ہیں، اور ابو بکر کہتے ہیں اے علی آپ افضل ہیں، اور علی کہتے ہیں اے ابو بکر. یعنی ان کا تو آپس میں یہ پیار ہے اور اس طرح ان کا یہ تکرار ہے. اب یہ پہلی بات ہوئی، اب اس میں دونوں برابر سرابر ہو گئے. اس کے بعد پھر مولا علی شیر خدا نے کہا اے ابو بکر میں نے ایک بات اور بھی سنی ہے. وہ کیا سنی ہے؟ کہ میں نے آقا سے سنا تھا، آقا نے فرمایا تھا من اراد ان ينظر الى صدر ابراہیم الخلیل فلينظر الى صدر ابی بکر صدیق. آقا نے فرمایا تھا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ابراہیم خلیل اللہ کا سینہ دیکھے، میں وہ ابو بکر کا سینہ دیکھ لے. اللہ. ابو بکر یہ شان آپ کی ہے، اس لیے مصطفیٰ کے دروازے کی کنڈی کو آپ ہلائیں. ابو بکر کہتے ہیں اے علی ٹھیک ہے مصطفیٰ نے میرے بارے میں یہ فرمایا، لیکن ایک بات اور بھی ہے جو آپ کے بارے میں مصطفیٰ نے بتائی ہے. وہ کیا ہے؟ اب صدیق اکبر نے کہا کہ میں نے مصطفیٰ سے سنا کہ من اراد ان ينظر الى آدم و الى یوسف و حسنہ و الى موسیٰ و صلاحہ و الى عیسیٰ و ذوقہ و الى محمد و خلقہ لینظر الى علی. صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے مصطفیٰ سے سنا، آقا نے فرمایا تھا جو آدم کو دیکھنا چاہے، جو حسن یوسف کو دیکھنا چاہے، جو موسیٰ ان کی نماز کو، عیسیٰ ان کے ذوق کو، اور محمد مصطفیٰ اور ان کے اخلاق دیکھنا چاہے، اسے چاہیے کہ وہ علی شیر خدا کو دیکھ لے. اللہ. یہ شان تو آقا نے آپ کو دیا ہے علی، اس لیے مقام آپ کا زیادہ ہے، آپ کا دروازہ کھٹکھٹا ہے. اب دروازہ کوئی نہیں ہلا رہا، وہ کہتے ہیں آپ افضل ہیں، وہ کہتے ہیں آپ افضل ہیں. اب دیکھیں یہ ہے اہل بیت اور صحابہ، اور اس پر بہت ساری باتیں ہیں جو وہ کہتے ہیں ان کی فضیلت، وہ ان کی فضیلت بتاتے ہیں. اب میں بالکل ختم کر رہا ہوں اور ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں. یہ کافی دیر تک دونوں کھڑے رہتے ہیں دروازے پہ، وہ ان کی فضیلت بتاتے ہیں، وہ ساری میرے پاس موجود ہیں، لیکن میں ختم کر رہا ہوں بات کو. اور جب دونوں ایک دوسرے کی فضیلت بیان کر تو اب دروازہ کوئی نہیں کھول رہا کہ پھر وہ دروازہ کھلا کہ اب میں یہ سسپینس نہیں رکھنا چاہتا، بس جلدی سے آپ کو بتا دیتا ہوں. میں ایک نہیں 15 منٹ آدھا گھنٹہ پتہ نہیں کتنی دیر تک دونوں دروازے پہ کھڑے ہیں، اور وہ کہتے ہیں آپ کنڈی کو ہلائیں، وہ کہتے ہیں آپ ہی، وہ ان کی بتاتے ہیں، وہ ان کی بتاتے ہیں. اب پھر کھلا کہ یہ ہوا نازل جبریل علی رب العالمین. اتنے میں جبریل امین آئے. کہاں آئے؟ آقا کی خدمت میں اندر. اب جبریل کے لیے تو کوئی وہ دروازے کھولنے کی ضرورت نہیں تھی، تو انہوں نے تو مصطفیٰ سے اجازت مانگنی تھی اور اندر آ جانا تھا. جبریل آگے آقا کی خدمت میں عرض کیا آقا یا محمد العلی الاعلی یقرئک السلام و یقول لک. اللہ جو سب سے اعلیٰ ہے آپ کو سلام دے رہا ہے، اور اللہ آپ سے ایک بات کہہ رہا ہے. آقا نے فرمایا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے ان ملائکۃ سبع السماوات ينظرون فی هذه الساعة الى ابی بکر و الى علی بن ابی طالب. یہ جو سات ہے اس لمحے ساتوں آسمانوں کے فرشتے آپ کے دروازے پہ کھڑے ہوئے، دو آپ کے جو غلام ہیں ابو بکر اور علی، ان دونوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کی باتیں سن رہے ہیں. وَيَسْمَعُونَ مَا جَرَى بَيْنَهُمَا مِنْ حُسْنِ الْأَدَبِ وَحُسْنِ الْجَوَابِ مِنْ بَعْضِهِمَا لِبَعْضٍ. جو انہیں ایک دوسرے کو حسن ادب میں جو جواب دیے، انہوں نے ان کی فضیلت بتائی، اس نے اس کی بتائی، وہ ساری فرشتوں نے سن لی. سبحان اللہ. تو اب دروازہ نہیں کھول رہے، آپ کا کنڈی نہیں ہلا رہے، تو اللہ کیا فرما رہا ہے
اے میرے محبوب فقم الیہما، آپ اٹھیں ذرا خود باہر جائیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھ رہے اہل بیت اور صحابہ کا کیا مقام ہے، کیسا فیصلہ اللہ کر رہا ہے، لوگوں نے کیا بنایا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے قم الیہما، آئے حبیب آپ جائیں، انہوں نے نہیں کھولنا دروازہ۔ علی کہتے ابو بکر افضل ہے، ابو بکر کہتے علی افضل ہے، وہ دونوں کو افضل کہتے کہتے وہ راتیں گزر جائیں گی، پتہ نہیں کتنا میں بتاتا ہوں۔ تو اللہ کہتے ہیں وَقُلْ ثَالِثَهُمَا، اے حبیب آپ جائیں ثالث آپ بنے دونوں کے۔ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَفَهُمَا بِالرَّحْمَةِ، اللہ نے ان دونوں کو اپنی رحمت میں ڈھانپا ہوا ہے۔ وَخَرَجَ النَّبِيُّ إِلَيْهِمَا فَوَجَدَهُمَا كَمَا ذَكَرَ لَهُ جِبْرِيلُ، آقا باہر آئے تو ان دونوں کو اسی حال میں پایا جیسے جبریل نے بتایا۔ دونوں بھول کر کے کھڑے ہوئے ہیں، بھول کے فضیلت بتاتے جا رہے ہیں۔ آقا آ گئے، فقط آقا آئے، آقا نے آ کے مولا علی کا بھی چہرہ چھو لیا اور صدیق اکبر کا بھی چہرہ چھو لیا۔ سبحان اللہ 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 اللہ، اللہ اکبر، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت۔ میرے آقا نے دونوں کا ماتھا چوما اور ماتھا چوم کر میرے آقا نے فرمایا وقال صلی اللہ علیہ وسلم وحق من نفس محمد بیادی لو ان البحار اصبحت مدادا والاشجار اقلاما واهل السماوات والارض كتابا لعجزوا عن فضلكما وعن وصف اجركما۔ آقا فرماتے ہیں اے میرے دونوں غلاموں، اگر یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں، درخت قلم بن جائیں، اور زمین و آسمان کے رہنے والے لکھنے والے بن جائیں، لعجزوا عن فضلكما وعن وصف اجركما، یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، یہ درخت قلم سارے ختم ہو جائیں گے، نہ ابو بکر کے فضائل ختم ہوں گے، نہ علی شیر خدا کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اہل بیت آج دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو دو نقطہ بتا دوں، اس نقطے پر مصطفیٰ نے امت کو اگر مولا علی کے فضائل دیکھیں وہ بھی ختم نہیں ہوں گے، صدیق اکبر کے فضائل دیکھیں وہ بھی ختم نہیں ہوں گے، اس لیے ان میں کبھی مقابلہ نہ کرنا، موازنہ نہ کرنا۔ بس جب صدیق اکبر کا ذکر آئے تب بھی سر جھکا لو، علی شیر خدا کا ذکر آئے تب بھی۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، علماء حق اہل سنت۔ اور یہ پیغام ہے آج تحریک منہاج القرآن کا، اور میرے قائد حضور شیخ